الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سورۃ واقعہ کے آخری رکوع میں ارشاد ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم۔ ستارے کیا ہیں اور ان کے وقوع کی جگہیں کیا ہیں؟ آج سے 1445 برس قبل جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ سورج کا سائز ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے، اور پھر اس اسپیس میں چمکنے والے ستارے جو ہمیں دور سے چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں، ان کا سائز ہمارے سورج سے بھی بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ 2 گنا، 10 گنا، لاکھوں گنا۔ اتنے بڑے ستارے اور ان گنت لاتعداد ستاروں سے مل کر بننے والی کہکشائیں، کہاں ہماری چھوٹی سی زمین جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو کسی شمار میں بھی نہیں ہے، اور کہاں اتنے بڑے ستارے، اور وہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مل کر بنتی ہے ایک کہکشاں۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک گہرا غار بھی ہے، بلکہ کئی بے شمار گہرے غار ہیں جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے، بلیک ہولز ہیں۔ اچھا، وہ بلیک ہول کتنا بڑا ہے؟ وہ اتنا بڑا ہے کہ آنے واحد میں پوری کہکشاں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا، پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے۔ اے لوگو، تمہیں پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی۔ جب نازل ہو رہا ہے اس وقت تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جو اوپر دیکھتے ہیں کیا دکھتا ہے ہمیں، ایک وقت آئے گا پتہ چلے گا۔ فرمایا یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ عظیم قسم ارشاد فرمانے کے بعد بات کیا کہی ہے؟ انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ کتنی عزت والا ہے کہ اتنی بڑی قسم ارشاد فرما کے اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی عزت والا ہے۔ تو جب قرآن اتنی عزت والا ہے، جو اس سے جڑ جائے گا وہ عزت والا نہیں؟ جو اس پر عمل کرے گا وہ عزت والا نہیں؟ جو اس کے فرامین سے دل کی دنیا آباد کرے گا وہ عزت والا نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا نا، اسی قرآن سے، حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، اسی قرآن سے میری امت عزت پائے گی اور اسی سے ذلیل ہوگی، یعنی اس پر عمل کر کے عزتیں حاصل کرے گی اور اس کا انکار کر کے یا اس کو نظر انداز کر کے ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ قرآن بہت عزت والا ہے، جو لوح محفوظ یعنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے، سورۃ الحدید ہے، وہاں پر ارشاد ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی وراثت ہے۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، کن کے؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے قتال کیا۔ ان کا ان مسلمانوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے قتال کیا۔ اللہ نے ان سب سے اچھے انجام کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔
یہاں پر یہ بات ارشاد ہوئی کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے یا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے ان کا درجہ زیادہ ہے، بعد والوں کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وجہ، بعد والے بھی تو جہاد ہی کر رہے ہیں، بعد والے بھی تو خرچ کر رہے ہیں، تو ان کا درجہ ان کے برابر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ جو پہلے والے تھے انہوں نے جب خرچ کیا تھا بڑے مشکل حالات میں خرچ کیا تھا، انہوں نے جب قتال کیا تھا، جنگ کی تھی، حالات بڑے سنگین تھے، حالت ایسی تھی مسلمانوں کی کہ مشرکین یہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، بس چند دنوں کی باتیں یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا معاذ اللہ۔ تو بڑے مشکل حالات تھے، تو مشکل حالات میں جو کام کیا جاتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ عمرہ جس میں مشقت زیادہ ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ ام المؤمنین اس کی راوی ہیں کہ جس کوئی بھی کام جس میں محنت زیادہ ہے، جس میں مشقت زیادہ ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر ہم کام کو اپنے اوپر تکلیف دہ بنا لیں۔ اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، مسجد کا حال موجود ہے، تو آپ کہیں نہیں میں نے تو دھوپ میں، گرمیوں کا موسم ہے، جون کا مہینہ، میں تو دھوپ میں جا کے اس کو اپنے اوپر شدید کر کے پڑھوں گا نماز کو۔ یہ نہیں، جو کام جس میں طبعاً دقت پیش آ رہی ہے، جیسے نیند آئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی بیٹھے ہیں درس قرآن کے لیے، تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے پھر بھی کھڑے ہیں تراویح کے لیے، یہ ہے مشقت۔ تو کسی کام میں مشقت ہوتی، کسی میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ شریف میں لے جائے، مکہ شریف میں لے جائے، مجھ گناہ گار سیاہ کار کو بھی لے جائے، اور ہم جب جائیں تو حرم میں خوب رش لگا ہو، تو طواف کرنے والے کا دل ہوتا ہے نا مطاف خالی ہو، میں اکیلا مزے سے کعبہ شریف کے قریب قریب میں طواف کر لوں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے اگر مل جائے، لیکن اگر رش لگا ہو، اگر جگہ نہ ہو، مطاف بالکل فل ہو، آپ بالکل سائڈوں پر آپ چکر لگائیں۔ مجھے مین بھائی میرے دوست گئے عمرے پر بتا رہے تھے ایسی ہی کیفیت ہوئی پڑی آج کل کہ مطاف میں درمیان میں تو امکان ہی نہیں، بالکل سائڈ پر کہتے ہیں ہم نے بڑی مشکل سے طواف کیا۔ تو جو مشکل سے طواف ہوگا بھئی اس کا ریٹ بھی تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا میرا بندہ میرے حرم میں میرے کعبہ کے گرد جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں ایسے چکر لگانا چاہتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو اٹھایا نہیں جا رہا، پاؤں کو روک رہا ہے کسی میں ٹکرا نہ جاؤں۔ تو جتنی کسی چیز میں مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے مولا علی کہتا ہے مجھے گرمیوں کے روزے زیادہ پسند ہیں کہ مشقت زیادہ ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، خرچ کیا، ان کا اجر زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ جنہوں نے بعد میں ایمان لائے ان کو آپ صحابہ ہی نہ مانو معاذ اللہ، یا ان کی صحابیت پر شک کرنا شروع کر دو۔ فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سب سے اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے، چاہے کوئی پہلے ایمان لایا چاہے کوئی بعد میں ایمان لایا، جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے سب سے اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بعد میں آنے والو، تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو نا تو میرے صحابی کا 1 یا 2 کلو جو جو ہے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی نے 1-2 کلو اگر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں وہ جو ثواب پائے گا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کے بھی وہ ثواب نہیں پا سکتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیث فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، بلکہ ایک مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا نا اس کی بخشش ہو گئی، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یہ صحابی کی شان ہے، جس نے مجھے دیکھا، رآنی، جس نے مجھے دیکھا، او رآ من رآنی، ہاں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ دیکھنے والا کون تھا؟ صحابی۔ دیکھنے والے کو دیکھا یعنی جس مسلمان نے صحابی رسول کی زیارت کی اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑی اہم ارشاد ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ،
کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے نرم ہو جائیں جو نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل بہت سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ تو ایمان والے کی شان کیا ہے؟ اللہ کا کلام سنے تو دل نرم ہو جائیں، اللہ کا کلام سنیں۔ ایک نشست تھی، بڑی عظیم شخصیات اس میں موجود تھیں، میں بھی اس میں حاضر تھا طالب علم کی حیثیت سے۔ کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اب بیٹھنے والے سارے ہی علماء تھے، میں ہی ایک طالب علم تھا، باقی سبھی علماء تھے وہاں پر، اور ہمارے شہر کے جلیل القدر علماء تھے۔ کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اب جب اختلاف ہوا تو ظاہری بات ہے جلال بھی آ جاتا ہے۔ جب جلال آیا تو ایک صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، وہ جس میں ارشاد ہے نا کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے بزرگوں کو دیکھا، علماء کو دیکھا، جلال میں تھے، جیسے ہی کسی نے پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، سب کا غصہ ختم ہو گیا۔ یہ ایمان والے کا کام ہی یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے بس فوراً سر جھکا دو، قرآن کا حکم سامنے آیا اپنا سر جھکا دو۔ حالانکہ کسی کو کہا جائے بھی غصہ پیو تو وہ آگے سے اور غصہ آتا ہے، لیکن جب آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، سب غصہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو، وہ وقت نہیں آئے تمہارے دل نرم ہو جائیں اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کا کلام سنو اور تمہارے دل نرم ہو جائیں۔ اور ہاں ان کی طرح نہ ہو جانا، وہ پہلے لوگوں کی طرح جب ان پر کتاب نازل ہوئی تو آہستہ 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 انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا، نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ کام سنتے تھے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے۔ پھر دل سخت ہو جاتے ہیں تو دل جو ہے نا، دلوں کا سخت ہونا یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر بڑی سے بڑی وعید، بڑی سے بڑی خبر، بڑے سے بڑا ڈراوا بھی انسان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس سے آگے ارشاد ہے زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسی مصیبت کو پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جو کچھ بھی تکلیف یا راحت ہمیں ملتی ہے وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اب یہ کیوں یہ بات بتائی گئی؟ اس لیے تاکہ ہمارا یقین پختہ ہو جائے کہ ہمارے رب کے علم سے باہر کچھ نہیں ہے، ہمارے رب العالمین کو ہر چیز کا پتہ ہے، تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اللہ کسی اترانے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا۔ بڑی اہم بات ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ جو مصیبت آئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اس نے آنا ہی تھا، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس پر آ نہیں سکتی۔ جب یہ ایسا تو کہتے ہیں اگر ایسے ہو جاتا تو پھر تو میں گیا تھا، تو بڑی مشکل سے میں بچا ہوں۔ بھائی تم بڑی مشکل سے نہیں بچے، تمہارے رب نے تمہیں بچا لیا ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود نے یہی آیت پڑھی لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ خیر والا فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ہمیشہ ایمان رکھو، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا
بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیا حکم ہے؟ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کے رسول پر ہمیشہ ایمان رکھنا ہے۔ اس سے آگے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ مجادلہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی منفرد صورت ہے۔ اس صورت کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اللہ۔ اس کی 22 آیات ہیں، ہر آیت میں اسم مبارک اللہ اس میں موجود ہے، ایک بار ہر آیت میں ہے، ایک سے زائد بھی ہے۔ تو یہ واحد قرآن مجید کی صورت ہے، اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ موجود نہیں ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اچھا، اس کے آغاز میں زہار کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ زہار بڑا اہم مسئلہ ہے۔ زہار کیا ہے؟ زہار یہ ہے کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، جیسے میری ماں مجھ پر ہے ایسے ہی تو مجھ پر ہے، تو یہ اس طرح زہار ہوتا ہے۔ طلاق نہیں ہوتی اس طرح کہنے سے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا بیوی کو مس نہیں کر سکتا، اس کے قریب نہیں جا سکتا، بیوی اس پر حرام ہے۔ طلاق نہیں ہوئی لیکن تقریباً طلاق والا حکم رہے گا جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ زہار ہے۔ زہار کا کفارہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے اگر کسی سے زہار ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن یہاں پر مذمت کر رہا ہے، بھئی وہ تمہاری بیوی، اس کو ماں کیوں کہتے ہو؟ تمہاری اپنی ماں نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو ماں کیوں کہہ رہے ہو؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کی مذمت ہے پہلے۔ پھر اگر کسی نے زہار کر لیا تو اس کو حکم یہ ہے کہ پھر ایک غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو گے تو پھر وہ تم پر حلال ہو جائے گی۔ اچھا، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ ماسا، مس کرنا، ٹچ کرنا۔ بیوی کو ٹچ کرنے سے پہلے 60 روزے رکھو مسلسل، شہرین متتابعین، مسلسل 60 روزے رکھو۔ یہ کرو، تمہیں پتہ چلے یہ منہ سے ایسے ہی جو آیا کہہ دیا، تو یہ پہلے کفارہ ادا کرو، یہ جرمانہ بھگتو، پھر تم اس کو ٹچ کر سکتے ہو۔ اچھا، جو یہ نہیں کر سکتا، بیمار ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس پر کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا۔ جو روزوں کی طاقت نہ رکھے تو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو جب 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا لے گا تو پھر اس کی بیوی اس پر حلال ہو جائے گی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ یہ زہار کا مسئلہ ہے۔ تو اپنی بیوی کو ماں بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا کہ تو جیسے مجھ پر میری بیٹی ہے ویسے تو ہے، یا جیسے میری بہن ہے میرے لیے ایسے تو ہے، اس سے بھی زہار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں۔ آج کل ایک مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے، نوجوان جوڑے جن کی شادیاں کچھ دیر پہلے ہوئی ہیں، ریسنٹلی ہیں، چند سال پہلے ہوئی ہیں، روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھے، مسئلہ ہی نہیں پوچھا۔ اب سزا تو یہی ہے، ابھی 60 روزے مسلسل رکھو۔ تو جب 60 روزوں کا بتایا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کوئی رستہ کڈو، کوئی ہم صدقہ دے دیتے ہیں، بتائیں ہم جمع کروا دیتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں لگوا دیتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کسی کے بینک اکاؤنٹ سے کیا ہوگا؟ 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ توڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ رمضان شریف کا روزہ، اس کا ہرجانہ کوئی نہیں ہے۔ یہ 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے، وہ بھی مسلسل۔ ایک بھی روزہ بیچ میں چھوڑ گیا تو پھر دوبارہ ایک سے شروع کرنا پڑے گا۔ سزا یہی ہے۔ ہاں، کوئی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، اس کو چھوٹ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس لیے شریعت کے جو احکام ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ جو شریعت کے بنیادی معاملات میں، سزاؤں والے معاملات میں اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ بڑی بات یاد رکھیے گا، وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ہی متزلزل ہو جاتا ہے۔ جو شرعی حدود ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں نا،
آہستہ آہستہ وہ ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ شاید اس میں بھی کوئی سزا نہ ہو، شاید اس کا بھی کوئی آلٹرنیٹ ہو، شاید اس میں بھی کوئی اور حل نکلتا ہو، اور پھر رفتہ رفتہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے ہی چلے جاتے ہیں۔ سورۃ مجادلہ کے آخر میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے کبھی پیار نہیں ڈالتا۔ یہ کیسا پیار ہے؟ اللہ سے بھی پیار ہے، اس کے حبیب سے بھی پیار ہے، اور اس کے دشمن سے بھی پیار ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ کیسی اللہ سے محبت ہے کہ اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے دشمن سے بھی محبت ہے؟ تو یہ تو منافقت ہو گئی نا۔ جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے کہ غزہ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اور منافقت دیکھو کیسی ڈھٹائی سے منافقت کر رہا ہے کہ وہ غزہ کے بچوں کو مارنے کے لیے اسلحہ بھی مفت میں دے رہا ہے اسرائیل کو۔ تو یہ منافقت ان کو سجتی، ایمان والوں کو نہیں سجتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، سنو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ اب اس سے آگے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نذیر کا ذکر ہے سورۃ الحشر میں۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے دفاعی معاہدہ کیا ہوا تھا، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ ہم سے نہیں کریں گے، اور ہم آپ کے دشمن کی ہیلپ نہیں کریں گے، آپ ہمارے دشمن کی ہیلپ نہیں کریں گے، بلکہ اگر کبھی حملہ ہوا تو آپ ہمارے ساتھ دفاعی پارٹنر ہیں تو ہم ہمارا دفاع کریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ یہود کے ساتھ، یہ مشرکین کے ساتھ مل گئے، مکہ شریف میں گئے، وہاں جا کے مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کئی محاذ گرم کیے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ سرکار نیچے بیٹھے تھے تو حضور کے اوپر پتھر، چکی کا ایک بہت بڑا پارٹ تھا، اس کو پھینکنے کا منصوبہ بنایا تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا، حضور وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے۔ تو جب ان کے بہت سارے معاملات واضح ہوئے تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گئے، ان کا محاصرہ کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ وہاں سے نکل گئے۔ اب جب یہ وہاں سے نکل گئے تو اپنے عالی شان قلعے محلات اپنے ہاتھوں سے گرا رہے تھے۔ کوئی اپنا بنایا ہوا، محبت سے بنایا ہوا گھر خود تو نہ توڑتا، لیکن اب ان کو پتا تھا کہ جانا ہی جانا، تو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا یہ ذکر فرمانے کے بعد وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے منہدم کر رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنا سب کچھ بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اس انجام کو پہنچے کہ اپنا بنایا ہوا خود توڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تم بھی عبرت پکڑو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، نہیں تو تمہیں بھی اپنی بنائی کھیتی جو ہے وہ خود برباد کرنی پڑ جائے گی، معاذ اللہ۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے کیا آپ نے ان منافقین کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں۔ اچھا، یہ جو میں اب مقام بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مجید میں تو مذکور پہلے ہے، لیکن یہ نازل پہلے ہوا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے بات بیان کی ہے نا کہ بنو نذیر جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گھروں کو گرایا، یہ والی آیت بعد میں نازل ہوئی تھی، یہ والی آیت بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ ذکر پہلے ہے قرآن مجید میں۔ اب جو میں مقام پڑھنے لگا ہوں یہ ذکر بعد میں ہے، لیکن یہ نازل اس سے پہلے ہوئی تھی، یعنی جب انہوں نے گھروں کو گرایا اس گھروں کو گرانے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی جو میں اب پڑھنے لگا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا آپ نے ان منافقین کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں کہ اگر تم کو تمہاری بستی سے نکال دیا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے اپنی بستیوں کو گرایا اس سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئی تھی، ابھی حضور نے محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ آیت نازل ہو گئی تھی، ابھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بستیاں چھوڑ کے جائیں گے، جنگ کریں گے یا بھاگیں گے، کیا ہوگا، ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں تھا، یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ وہ آیت کیا ہے یہ والی؟ اس میں یہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، یہ جو منافق ہے نا، یہ ان کافروں کے ساتھ جا کے ان کو کہیں گے کہ گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ مسلمان اگر تم سے جنگ کریں گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری کانڈ نہیں لگنے دیں گے، تمہارے ساتھ ہیں، لڑیں گے تمہارے ساتھ، کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے۔ 20 دن سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیے رکھا تھا۔ اب اس سے پہلے ہی آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ منافق ان سے کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا دفاع کریں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تمہیں گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق کبھی بھی نہیں آئیں گے ان کی ہیلپ کے لیے۔ اب چاہیے تو یہ تھا، یہ آیت نازل ہو گئی، منافقین کو بھی پتہ چل گیا، چاہیے تو یہ تھا منافق آ جاتے یہودیوں کی ہیلپ کے لیے، اور یہودی اور منافق مل کر چیلنج کرتے، بھئی تم نے جو قرآن میں کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مدد نہیں کریں گے، دیکھو ہم تو آ گئے، ہم آ گئے ہیں، لہذا ثابت ہوا تمہارا قرآن درست نہیں ہے، تمہارے قرآن کی پیش گوئی درست نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر ان کی کورٹ میں گیند تھا، جہاں پر گیند ان کی کورٹ میں تھا، اگر وہ کاروائی کرتے تو پھر قرآن مجید کو معاذ اللہ غلط ثابت کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکے، جیسا قرآن نے کہا ویسا ہی ہوا۔ دیکھو نا، ابتدائی دور ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر، میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کوہ صفا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب خاندان والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی میں اگر تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے۔ تو فرمایا تمہیں یقین ہے نا میں سچ ہی کہتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں توحید کی دعوت دینے آیا ہوں، عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ جب یہ بات کی نا تو ابو لہب کہنے لگا تمہاری بربادی ہو معاذ اللہ، حضور کو کہنے لگا کہ تم نے اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے، تمہاری ہلاکت ہو، تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا، بکواس کرتا وہ چلا گیا۔ تو سورۃ اللہب نازل ہو گئی۔ اب سورۃ اللہب ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں بتا دیا گیا تھا کہ ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب اس کی بربادی کا ذکر آ گیا، اس میں اس کی بربادی کا بھی ذکر آ گیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کی تباہی اور بربادی کا بھی ذکر آ گیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتے بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اچھا چلو ہم تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، جھوٹ موٹ ہی صحیح، منافقوں کی طرح ہی صحیح، اسلام قبول کر کے کہتے کہ تم نے جو کہا تھا وہ تو غلط ثابت ہو گیا، تم نے جو پیش گوئی کی تھی ہم تو اس کے مطابق نہیں، ہم تو ایمان لے آئے۔ ان کا ایمان لانا اس بات کی دلیل ہوتا کہ قرآن کی پیش گوئی درست نہیں ہے، جو قرآن نے کہا یہ برباد ہو گیا درست نہیں بات، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے، اس لیے کہ قرآن نے جو بھی پیش گوئی کی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا تھا اے حبیب، یہ منافقین ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہاری ہیلپ کریں گے، اللہ تمہیں گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ کبھی بھی ان کی ہیلپ کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو رسول جو دیں وہ لے لو۔ اب جو میں کیا ہے؟ ماں کا معنی ہے جو، اور اس پر ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جو میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ جو بھی میرا حبیب تمہیں دے نا، تم نے چھوڑنا نہیں ہے، تم نے لے لینا ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی حدیث تمہیں دے کون رہا ہے؟ رسول دے رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا؟ میرا مصطفیٰ جو دے اس کو لو۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو اگر نہیں لیں گے، حدیث کا اگر انکار کریں گے تو قرآن کا بھی انکار ہو جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا
کہ تم حدیث کا انکار کرو، قرآن کی تصدیق کر دو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو میرا مصطفیٰ دے تم اس کو لے لو۔ اس سے آگے سورۃ الممتحنہ ہے۔ اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع، حضرت حاطب بن ابی بلتع یہ ایک صحابی تھے، ان کی فیملی بچے وغیرہ مکہ شریف میں تھے، یہ مدینہ شریف میں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی منصوبے تھے مشرکین کے بارے میں سب ان کو پتہ تھا، تو ان کو تھوڑا سا فکر تھا میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے بیوی بچوں کی ہیلپ کے لیے مشرکین مکہ کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کر دی جائے تاکہ وہ اس وجہ سے ان کی فیملی کا خیال رکھیں۔ اب رسول اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں رہا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا، ان کے ساتھ حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو روانہ کیا، فرمایا جاؤ خاخ کے باغ میں جاؤ، وہاں پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ لے آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم تینوں چلے گئے، عورت مل گئی ہمیں، اس کو کہا خط دو، اس نے کہا کون سا خط؟ کہا وہی جو تمہارے پاس۔ نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ نے کہا تمہارے پاس خط ہے دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی نے دھمکی لگائی، اس نے جب دیکھا یہ تو ٹلنے والی، اس نے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا۔ وہ خط حضرت حاتم نے لکھا ہوا تھا مشرکین کی طرف، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو کچھ راز تھے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ اس میں لکھے ہوئے تھے۔ اب خط حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، سرکار نے خط کھول لیا، حاتب بھی حاضر ہیں، فاروق اعظم کے اندر کہ حضور اجازت دیں میں اس منافق کا سر نہ اڑا دوں، اس نے آپ کے راز کو فاش کی، آپ سے غداری کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اتنا جلال میں نہ آؤ، یہ بدر میں حاضر ہوا تھا، یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور بدر والوں کو اللہ جانتا تھا تو اللہ نے ان کو ساری معافی دے دی ہوئی ہے، تو اتنی جلدی نہ کر۔ حضرت حاتب کہنے لگے حضور میرے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، بس مجھ سے یہ میرے ذہن میں تھا کہ میرے بچے ادھر اکیلے ہیں، تو مشرکین کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میری کاسٹ فیملی کچھ بھی ان کے ساتھ تعلق داری نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہ مہربانی کروں گا تو میرے بچوں کا ذرا وہ خیال رکھیں گے، تو اس وجہ سے میں نے کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اسی طرح کے حکم کے ساتھ اگلے رکوع میں اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔